مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 82 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی۔ ان 82 ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر غزوہ بنی المصطلق تک کے واقعات کو سنانے کی، سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ غزوہ بنی المصطلق میں جو دوسرے اہم واقعات پیش آئے، جس کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، جس کے اندر ایک پوری تاریخ چھپی ہوئی ہے، ان اہم واقعات کا، ان اہم باتوں کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اس غزوے میں منافقوں کی جو شرارت تھی، جو خباثت تھی، مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں جو بغض تھا، جو نفرت تھی، وہ خباثت، وہ شرارت، وہ نفرت کھل کر مسلمانوں کے سامنے آئی اور لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہوا۔ انہوں نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی۔ انہوں نے، ان منافقین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو نعوذ باللہ ذلیل اور رسوا کہا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو رد عمل تھا، جو ریاکشن تھا، اور ان کے صاحبزادے جو سچے صحابی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابی تھے، حضرت عبداللہ، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو درخواست کی تھی، وہ سارے واقعات ہم نے سن لیے۔ منافقوں نے ایک شرارت اور اس غزوے میں کی، اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ایک الزام لگایا، ایک گناہ کی تہمت لگائی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النور میں باضابطہ 10 آیتیں اتار کر اس الزام کی تردید کی، اور اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں برات کا اعلان فرمایا۔ یہ منافقوں کی شرارتیں تھیں جو اس غزوے میں، غزوہ بنی المصطلق میں کھل کر سامنے آئیں۔ یہ جو غزوہ ہے، غزوہ بنی المصطلق، جس کو غزوہ مریسیع بھی کہا جاتا ہے، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے 6ویں سال میں پیش آیا، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے 5ویں سال میں پیش آیا۔ ہم ہجرت کے 5ویں سال کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اسی غزوے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ مسلمانوں نے جب بنی المصطلق کو شکست دے دی، ان کو ہرا دیا، ان کا بہت سارا مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ اس خاندان سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ قیدی بن کر آئے، عورتیں قیدی بن کر آئی۔ ان عورتوں میں اس قبیلے کے سردار حارث بن زرار کی بیٹی برہ بھی تھی، جن کا نام بدل کر، برہ اصل نام تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل کر جویریہ رکھ دیا۔ جب ان قیدیوں کی تقسیم ہوئی، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ حضرت ثابت نے فرمایا حضرت جویریہ سے، میں تمہیں اپنی باندی بنا کر رکھنا نہیں چاہتا، ایک مخصوص رقم ہے، یہ رقم تم ادا کر دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، پھر تم جو چاہے کر لیں۔ وہ ایک بڑے سردار کی بیٹی ہیں، وہ اپنے خاندان کے، اپنے قبیلے کے امیر کی بیٹی، لیکن چونکہ قید ہو کر آئی ہیں، گرفتار ہو کر آئی ہیں، اور ان کا جو باپ تھا حارث ابن زرار، وہ بھاگ گیا تھا، وہ وہاں موجود نہیں تھا، ان کے پاس مال نہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں کہ وہ پیسہ دے کر، وہ مال دے کر اپنے آپ کو آزاد کروائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی، عرض کرنے لگی حضرت جویریہ، اللہ کے رسول
میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن میں ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی ہوں، انہوں نے مجھ سے ایک مخصوص رقم کا مطالبہ کیا کہ میں وہ رقم ان کو دے کر آزاد ہو جانا چاہتی ہوں، ان کے حصے سے نکل جانا چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس وہ رقم نہیں ہے۔ آپ اگر میری مدد کریں گے میں وہ رقم ان کو ادا کر دوں گی، آزاد ہو جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تمہیں اس سے بہتر تدبیر بتاؤں تو تم مان لو گی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہاں بتائیے، میں مان لوں گی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری طرف سے تھوڑی نہیں پوری رقم میں ثابت ابن زید کو ادا کر دوں گا، میں ان کو دے دوں گا، تم آزاد ہو جاؤ، میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ وہ سردار کی بیٹی ہیں اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری کائنات کے سردار، کیسے انکار کر سکتی تھی؟ کوئی وجہ نہیں ہے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مسکراتے ہوئے خوشی خوشی انہوں نے اس پیغام کو، اس پیشکش کو، اس آفر کو قبول کر لیا اور فرمایا اللہ کے رسول میرے لیے تو یہ سعادت کی بات ہے کہ میں آپ کے نکاح میں شامل ہو جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے وہ پیسے ثابت ابن قیس کو ادا کر دیے، وہ رقم ادا کر دی، اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر کے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ کائنات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باعزت کوئی ہستی نہیں ہو سکتی تھی، چونکہ یہ سردار کی بیٹی ہے، ان کو عزت دینا ضروری ہے، ان کا اکرام کرنا ضروری ہے، ان کو ریسپیکٹ دینا ضروری ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اور اس نکاح کا کیا فائدہ ہوا؟ جب صحابہ کو اطلاع ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح فرما لیا، صحابہ نے آپس میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس خاندان سے جڑ گئی ہے، یہ خاندان بنی المصطلق کا آپ علیہ السلام کا سسرال بن گیا ہے، اب ہمارے لیے یہ زیب نہیں دیتا، یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کے سسرالی خاندان کو اپنی قید میں رکھیں، اپنے غلام بنا کر ان کے خاندان کے لوگوں کو رکھیں۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے خوشی خوشی اس خاندان کے لوگوں کو، بنی المصطلق کے لوگوں کو آزاد کر دیا۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ جویریہ سے زیادہ برکت والا نکاح کسی اور آپ علیہ السلام کی زوج محترمہ کا نہیں ہوا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا اور ادھر ان کا پورا خاندان آزاد کر دیا گیا۔ بنی المصطلق کے لوگ اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ سارے قبیلے نے، سارے خاندان نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا اور سارے کے سارے آزاد ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں تقریباً 28 دن تک مدینہ المنورہ سے باہر رہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا ایک اہم واقعہ غزوہ بنی المصطلق میں پیش آیا۔ ایک اور واقعہ غزوہ بنی المصطلق کا یہ بھی ہے، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک جگہ قیام کیے ہوئے تھے، میرا ہار کہیں گم ہو گیا، میں ہار کی تلاش میں ہوں، اور جہاں ہم لوگوں نے قیام کیا تھا وہاں پانی موجود نہیں تھا، ہار کو تلاش کیا جا رہا ہے، ہار کو ڈھونڈا جا رہا ہے، اور چونکہ ہار ابھی تک ملا نہیں، کسی کی امانت ہے، اس وجہ سے سفر شروع نہیں ہوا، نماز کا وقت ہو رہا ہے، رات آ رہی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان ہیں کہ وضو بنانے کے لیے ہمارے پاس پانی موجود نہیں، صبح ہوگی تو ہم فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آ کے حضرت ابو بکر سے شکایت کی کہ یہ دیکھیے آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہم کس مصیبت میں پڑ گئے، ہم کتنے پریشان ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خود بھی اس بات کی تکلیف ہوئی۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھے ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام آرام کر رہے تھے۔
حضرت ابو بکر میرے ابا جان میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے سرگوشی کے انداز میں میرے قریب آ کر میرے کان میں مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، عائشہ یہ کس مصیبت میں تم نے سب لوگوں کو پھنسا دیا گے، سارا لشکر تمہارے صرف اس ایک ہار کی وجہ سے یہاں رکا ہوا ہے، نماز کا وقت ہوگا، یہاں پانی نہیں ہے، ہم وضو کیسے بنائیں گے، وضو نہیں بنائیں گے ہماری نماز کیسے ہو؟ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ابو بکر کو میرے ابا جان کو میرے اوپر اتنا غصہ تھا کہ انہوں نے مجھے چمٹ لیا، میرے پیٹ پہ میرے پیٹ پہ انہوں نے انگلی سے یوں حرکت دی اور مجھے چبانے کی اپنی انگلی انہوں نے مجھے چبانے کی کوشش کی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام میری گود میں تھے، میں نے کوئی حرکت نہیں تھی، میں نے کوئی حرکت نہیں کی، میں خاموش رہی۔ صبح کا وقت قریب ہے اور فجر کا وقت شروع ہونے والا ہے، فرماتی ہیں اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھوڑی دیر میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور وہ آیت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پڑھ کر سنائی جس میں تیمم کی اجازت دی گئی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تم سفر میں ہو، بیمار ہو، تمہیں پانی نہ ملے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تمہیں تیمم کرنے کی اجازت ہے، پاک مٹی سے تم تیمم کر لو، پاک ہو جاؤ گے، نماز پڑھ سکو گے اور تم جو عبادت کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ ایسا زبردست انعام اللہ رب العزت نے اس غزوے میں مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ پانی نہیں ملتا ہے، بیمار ہو، ایسے بیمار ہو کہ اگر پانی استعمال کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، بیماری بڑھ جائے گی، تو تم اب تیمم کر سکتے ہو، وضو بنانے کی ضرورت نہیں۔ صحابہ عجیب و غریب خوشیاں منانے لگے کہ یہ کیسا انعام اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، ورنہ ہماری تو نماز چھوٹ جاتی۔ اب اس انعام کے نتیجے میں ہم آرام سے سفر کے دوران بیماری کے وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ اتنے زیادہ خوش ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اے ابو بکر یہ کوئی پہلی برکت نہیں ہے جو آپ کے خاندان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمائی، اور بھی بہت سارے انعامات اور بھی بہت ساری برکتیں آپ کے خاندان کی وجہ سے مسلمانوں کو عطا ہوئی۔ یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اعزاز ہے۔ اسی سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر لگنے والی تہمت کا جواب اللہ رب العزت نے دیا، اور اسی سفر میں جب بعض صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکایت کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شکایت کی، اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دیا اور ایک بڑا انعام مسلمانوں کو تیمم کی شکل میں صورت میں عطا فرما دی۔ یہ غزوہ مریسیع میں، غزوہ بنی المصطلق میں پیش آنے والے بہت سارے اہم واقعات ہیں، چھوٹی موٹی باتیں ہیں جن کا تذکرہ ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں سنا ہے۔ سن 5 ہجری میں، ہجرت کے 5ویں سال میں اور بھی کچھ لڑائیاں ہوئیں، کچھ بڑے بڑے معرکے اس ہجرت کے 5ویں سال میں پیش آئے، انشاءاللہ وہ بھی آگے کی ویڈیوز میں ہم سنتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔